الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 اور 26 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ حروف جیسے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین، یہاں را کو ہم باریک پڑھیں گے کہ را کے نیچے زیر آ گیا ہے۔ زال کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ کھڑے زبر کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمن، اور نون کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے۔ یہ الف جو ہے یہ زائد ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں دونوں الف اور لام نہیں پڑھے جا رہے، لام کو ہم صاد کے ساتھ ملا دیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ صاد اور حا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ان دونوں حروف کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان لہم، نون میں شدد میں غنہ، میم ساکن میں اظہار شفوی۔ نون مشدد میں غنہ اس لیے ہوگا کہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ جنات تجری، نون مشدد میں غنہ ہوگا، نون کو ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ تنوین میں اخفا ہوگا، یہاں تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا ہے۔ جیم ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس میں قلقلہ ہوگا۔ را کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ من تحتها الانہار، نون ساکن میں اخفا ہوگا،
کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا ہے۔ ہا کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، ہا لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو حل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے حل۔ آگے جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ زائد ہے۔ نون ساکن میں اظہار ہوگا، ہا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض اور وقف مطلق۔ یہاں مد عارض اس لیے ہو رہا ہے کہ کھڑا زبر جو ہے یہ الف مدہ کے قائم کام ہے، اور کھڑے زبر کے بعد سکون جو ہے وہ عارضی ہے، کیونکہ ہم نے را کو خود ہی ساکن کیا ہے، اس لیے یہاں پہ مد عارض والا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ کلما رزقوا، میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ما نہیں پڑھیں گے بلکہ کلما پڑھیں گے۔ رزقوا میں را پر ہے، قاف پر ہے اور واو مدہ۔ منہا یہاں نون ساکن میں اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، نون ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو من نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے من ہا۔ ہا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ من ثمراتن، نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے۔ رزقا، یہاں تنوین میں ادغام یار معلوم بلا غنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف یار معلوم میں سے را آ رہا ہے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ زا حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور قاف کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے یہاں حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، یہاں اخفا ہوگا یعنی غنہ کریں گے۔ رزقاً قالو ایسے پڑھیں گے، قاف کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ آگے لام کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے، الف جو ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ھذا الذی، ہا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، زال کو لام کے ساتھ ملا لیں گے، یہ دونوں الف جو ہیں یہ نہیں پڑھے جا رہے۔ زال کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ رزقنا میں را پر ہے، قاف پر بھی ہوگا اور اس میں کلکلہ بھی ہوگا کیونکہ یہ قاف حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا۔ آگے الف مدہ بھی ہوگا کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ من قبل، نون ساکن میں اخفا ہوگا، با ساکن میں کلکلہ، وَأُتُوا بِهِ، یہاں تا کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے۔ آگے جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ با کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں کھڑا زیر ہے۔ متشابہہ، یہاں الف مدہ ہوگا اور دو زبر کے تنوین کو وقف میں الف سے بدل کر پڑھیں گے۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں وقف مطلق ہوگا۔ وَلَهُمْ، میم ساکن میں اظہار شفوی، فیہا یہاں پہ یا مدہ ہوگا اور الف مدہ اور مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل اس وقت ہوگا جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے۔ فیہا ازواج مطہرہ، واو کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔
تنوین میں ادغام یر معلوم معلومنا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف یر معلوم میں سے میم آ گیا ہے، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، اور اگر یہاں پہ ہم وقف نہیں کرتے تو پھر یہاں بھی تنوین میں ادغام یر معلوم والا قاعدہ جو ہے وہ اپلائی ہوگا۔ وہم فیہا میں میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، فا کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے، ہا کو بھی ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، خالدون میں خواب کو کھڑا زبر واو مدہ، اور وقف میں یہاں ہوگا مد آرس اور وقف تام۔ ان اللہ میں نون شدد میں گننا ہوگا، اللہ پاک کا لام جو ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے، لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے کیونکہ یہاں کھڑا زبر ہے، لا یستحیی، لام کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، ہا کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں مد منفصل ہو رہا ہے، مد منفصل اس وقت ہوگا جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے، این یضربا، یہاں نون ساکن میں ادغام یر معلوم مال غنہ ہوگا، دعات اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کو باریک پڑھیں گے کہ را کے نیچے زیر ہے، مثلا ما، تنوین میں ہوگا ادغام یر معلوم مال غنہ، میم شدد میں غنہ، الف مدہ، بعودتا فما، یہاں آئین کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے، دعات کو پر پڑھیں گے کیونکہ دعات حروف مستعلیہ میں سے ہے، تنوین میں اخفا ہوگا، فما فوقہا میں میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، واو پہ واو لین ہوگا، قاف پر ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، اور الف مدہ، یہاں الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں میم شدد میں غنہ ہوگا کیونکہ میم شدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، میم کو ہم لام کے ساتھ ملا دیں گے، یہ الف جو ہے دونوں یہ زائد ہیں، زال کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے، آمنو کھڑا زبر، یہاں ہم حمزہ کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، نون کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے، فَيَعْلَمُونَ میں میم کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، انہ الحق، نون میں شدد میں غنہ ہوگا، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اس کو پوری نہیں موٹا پڑھیں گے، اور قاف مشدد ہے اس کو جماعوں کے ساتھ ادا کریں گے، مِن ربہم، نون ساکن میں ادغام یر معلوم بلا غنہ، را پر بام شدد میں کلکلا جماعوں کے ساتھ، میم ساکن میں ہو رہا ہے اظہار شفوی اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے، اور وقف جائز، وَأَمَّا الَّذِينَ، یہاں میم ساکن میں ادغام میں میم شدد میں غنہ ہوگا، زال کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے، کفرو را پر واو مدہ، فیقولون، یہاں پہ قاف پر واو مدہ پھر واو مدہ ہوگا، ماذا، میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، زال کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں مد منفصل ہے، یہاں مد منفصل اس وقت ہوگا جب ہم
हमजा को पढ़ेंगे। माज़ा अरादल्लाहु, रा को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर जबर है। रा को एक अलिफ तक खींच कर भी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ अलिफ मद्दा हो रहा है। ला पा के लाम को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि ला पा के लाम से पहले हरफ के ला पा के पहले हरफ पर जबर है। अल्लाह पाक के लाम को हम एक अलिफ तक खींच कर भी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ अल्लाह पाक के लाम के ऊपर खड़ा जबर है। बिहाजा मसाला, हा को हम एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। जाल को भी एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ अलिफ मद्दा हो रहा है। और यहाँ वक्फ में कायदे होंगे मद्दे लाजिम। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरो, यहाँ दुआत को हम एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ दुआत हरफ मुस्तालिया में से इसको पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। लाम को बारीक पढ़ेंगे। हा को एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ खड़ा ज़ेर है। सा को एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ या मद्दा हो रहा है। रा के ऊपर दो जबर की तनवीन है और यहाँ पे इदगाम यर मालून मालूना होगा। दाल को एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ या मद्दा हो रहा है। हा को एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ खड़ा ज़ेर है। सा को एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ या मद्दा हो रहा है। रा को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर दो जबर की तनवीन है और यहाँ वक्फ में रा को एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ वक्फ में दो जबर को हम अलिफ से बदल कर पढ़ते हैं और वक्फ का वक्फ मुतलक। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, मीम को एक अलिफ तक खींच के पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ अलिफ मद्दा हो रहा है। दो हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। लाम मुशद्दद है, लाम को बारीक पढ़ेंगे। हा के नीचे खड़ा ज़ेर है, हा को हम खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ मद्दे मुनफसिल हो रहा है। फा को एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ खड़ा जबर है। काफ को एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि का यहाँ पे या मद्दा हो रहा है। काफ और मुस्तालिया में से इसको पूरी यानी मोटा भी पढ़ेंगे और वक्त में यहाँ होगा मद्दे आरिस। अब हम इन आयात को रिपीट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यद्रिब मसलन मा बऊदतन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस पाक कलाम को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक हमारी ज़ुबानों पर जारी फरमा दे। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आज हमने जो कुछ पढ़ा सीखा, अल्लाह पाक उसको अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।
آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔